بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد امین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے کچھ 35 سال پہلے میں نے اپنے دوستوں سے مل کر اصلاح تعلیم کے لیے ایک ادارہ بنایا تھا اور اسے تحریک اصلاح تعلیم ٹرسٹ کا نام دیا تھا۔ اس ادارے کے تحت ہم پچھلے 35 سال سے جدید تعلیم اور دینی مدارس کی تعلیم کی اصلاح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ ان مختلف کاموں کے ساتھ یا ان کا ایک حصہ یہ بات بھی تھی کہ ہم ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کریں جس میں وہ خامیاں نہ ہوں جو کہ موجودہ جدید تعلیم میں یا دینی تعلیم میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی خرابی اور کمزوری جو ہے وہ ہے تعلیمی سروس ڈائیکاٹومی، یعنی دینی تعلیم الگ ہے جس میں دنیا نہیں ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے جس میں دینی تعلیم اور تربیت نہیں ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے صفا انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا پچھلے 15 برس پہلے، اور اس میں ہم مختلف کورسز دینی مدارس کے طلباء کے لیے اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے کرتے رہے ہیں۔ یہ پروگرام مختلف سطحوں پہ تھے، مختصر بھی تھے، طویل بھی تھے، اقامتی بھی تھے، لیکن ہم یہ سلسلہ مستقل جاری نہیں رکھ سکے مالی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اس دفعہ ہم نے جون 2022 میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگر کوئی زیادہ بڑا پروگرام نہیں تو کم از کم ایک سے ماہی ویکنڈ پروگرام شروع کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم اپنا کام جو اصلاحی تعلیم کی اصلاح کے حوالے سے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ چنانچہ ہم نے 3 سے ماہی کورسز کا اجرا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو اسلام اور مغربی فکر و تہذیب ہے، اور دوسرا اسلام اور تعمیری شخصیت، تزکیہ اور تصوف کے تناظر میں ہے، اور تیسرا کورس جو ہے وہ قرآنی عربی کے حوالے سے ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اگر یہ عرض کروں کہ اسلام اور مغربی فکر و تہذیب والا کورس اس لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے بدقسمتی سے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اور ہمارے دینی مدارس میں نہ تو مغربی فکر و تہذیب کی تفہیم کا کوئی سلسلہ ہے اور نہ ان پر اسلامی نقطہ نظر سے تنقید کے کوئی کورسز ہیں، اور نہ ہی پاکستان کی یا کسی اسلامی ممالک کی یونیورسٹی میں اس پر کوئی ریسرچ سینٹر ہے۔ تو اس کی ایک بڑی خامی، شدید کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ تعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں وہ مغربی فکر اور تہذیب کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے اور محسوس ہوتی ہے کہ اس موضوع پر عوام تک اور پڑھے لکھے لوگوں تک معلومات پہنچنی چاہیے۔ دوسرا کورس ہم نے اسلام اور تعمیر شخصیت کے حوالے سے رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ اور تصوف بھی ہمارے ماحول میں نہ تو ہمارے ہاں باقاعدگی سے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اور معاشرے میں جو تصوف اور تزکیہ کے حوالے سے جو کام ہے وہ خاصا مخدوش ہے، اور اس میں بہت سا رتب و یابس جمع ہے، اور دینی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کو واضح طور پر بتایا جائے کہ تزکیہ نفس کا قرآنی تصور کیا ہے، اس کے مطابق ایسی شخصیت کیسے استوار ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو۔ تیسرا کورس ہمارا وہ قرآنی عربی کا ہے، اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس وقت اس میں شک نہیں ہے، کوئی 60-65% لوگ جو ہے وہ ناظرہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت اور بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ قرآن کو سمجھتی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو شاید غالباً ایسے لوگ جو قرآن کو پڑھ کے اس کی عربی کے معنی سمجھ لیتے ہوں، شاید 1% بھی ہمارے معاشرے میں نہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دینی قوتوں کی بڑی کمزوری ہے، اور اس کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ کم ہوں گی۔ اس لیے ہم نے تیسرا کورس یہاں یہ رکھا ہے کہ
قرآن عربی ہم پڑھائیں گے، اس میں ہم قرآن کا متن بھی پڑھائیں گے اور اس کے کچھ قواعد اور گرامر بھی پڑھائیں گے، تاکہ طلباء جو ہیں وہ قرآن مجید سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہ کورسز جو ہیں ہم نے اس دفعہ ویکینڈ رکھے ہیں، یعنی ہفتے اور اتوار کو ہوا کریں گے، ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، فری ہے۔ الحمدللہ ماحول ہمارا اچھا ہے۔ لاہور شہر کے مرکزی علاقے گارڈن ٹاؤن میں ہمارا دفتر ہے اور ہمارا ایئر کنڈیشن کلاس روم ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو طلباء ہمارے پاس آئیں گے وہ ان ضروری مباحث پر اور عناوین پر ہم آپس میں مل جل کر ایک انشاءاللہ ایسا ماحول پیدا کریں گے جس سے وہ سیر حاصل، استفادہ حاصل کریں۔